الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، غیور نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا جو مہینہ ہے جو ابھی گزر رہا ہے وہ محرم الحرام کا ہے، جس کی آج 5 تاریخ کی ہجری تاریخ کہلاتی ہے کہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حساب لگایا جانے لگا ہجری تاریخ کے اعتبار سے. اس سے پہلے الگ الگ لوگ تاریخ کا حوالہ دیتے تھے. کوئی عام الفیل، ایک جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا حوالہ دیتے تھے. لیکن ہجرت کے بعد ایک صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک تاریخ کا ایک نظام بنایا کہ اسلامی تاریخ ہم کہاں سے شمار کریں گے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ محرم کے مہینے سے اس کی شروعات تو ہوگی، اور جو جس کو بنیاد بنایا وہ ہجرت ہو کہ حضور نے جب ہجرت فرمائے تو اس وقت سے ہم تاریخ کا حساب لگائیں گے. تو آج کی ڈیٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کیا تو اس کی مدت ہو رہی ہے 1446 سال. اب یہ جو سال شروع ہوا ہے 1446 ہجری. تو یہ اسلامی تاریخ کا معلوم ہونا ہم لوگوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہماری اسلامی جو جتنی بھی عبادات ہے وہ تمام کی تمام کس سے ریلیٹڈ ہے بھائی؟ ہجری تاریخ سے. تو روزوں کا مسئلہ ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں جو فرض روزے ہیں. اسی طرح ہم کو عید کرنا ہے تو شوال کی 1 تاریخ ہونی چاہیے عید الفطر کے لیے. عید الاضحیٰ کی جب باری آتی ہے تو 10 ذی الحجہ اس کے لیے چاہیے. تو یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہماری عبادات ہے. تو ایک افسوس کی بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ اس طرح یاد نہیں رہتی جس طرح ہمیں انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے. تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کریں. اس سے ہماری بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ایک تمہیدی بات ہوئی. جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا ایک بن گیا اس طرح کا کہ محرم کی فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر نماز رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. محرم کہتے کہ ہمارے ذہن میں وہ ایک ہی واقعہ آ جاتا، اس کے علاوہ محرم کی فضیلت ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی.
حقیقی بات تو یہ ہے کہ محرم کی فضیلت صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی اس کی جو فضیلت ہے یہ ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ بات ہے۔ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اللہ نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ نے محترم بنایا۔ اس کی تفسیر حضور نے فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا ہے۔ تو یہ محترم مہینے اس لحاظ سے تھے کہ عرب کے اندر ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ جدال نہیں ہوتی تھی، کوئی لڑائی اس کے اندر نہیں، یہ امن کے مہینے مانے جاتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اللہ نے بھی اس کو کیا کرے کنٹینیو رہنے دیا، منھا اربعۃ حرم کہہ کر کہ جو 4 مہینے ہیں وہ جیسے جاہلیت میں محترم تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی محترم کہلائیں گے۔ اور رہی بات محرم کے مہینے کی، تو اس کی غیر معمولی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر تمہیں کسی مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو وہ تو محرم کے روزے رکھو۔ اور حضور نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، تو محرم کی فضیلت اللہ کی طرف کرنا یہ خود کیا ہے؟ بڑی فضیلت، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ خود بڑی فضیلت والا عمل ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ محرم کی فضیلت صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کئی سال کے بعد، تقریباً 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی محرم کی فضیلت تھی۔ یہ ایک چیز ضروری تھی بتانا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آئے، صحیح تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک عاشورہ ہے، عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ یہ دن بھی بڑی اہمیت والا ہے کہ رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے حضور نے فرمایا جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول رہا کہ آپ نے آخر تک مہینے کے روزے، یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے جو حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ اب جو اور ایک چیز جو عرض کرنی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے جب محرم کا ماحول رہتا ہے، محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو ایک طبقہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے غم حسین کے نام سے، شہادت حسین کے نام سے، اور سمجھ لیجیے کہ ایک ماتم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اصل یہ چیز جو ہے نا وہ شیعہ کے اندر ہے، اس کے اندر ہے شیعہ کے اندر کہ ماتم منانا، غم کرنا، سوگ منانا، تعزیہ نکالنا، جلوس نکالنا، ایک کربلا، ایک مفروضہ، ایک اپنا بنایا ہوا سپوز کیا ہوا وہاں پر جا کر اس کو دفن کرنا، یہ ایک شیعہ ہے، یہ شیعہ کے کام ہے، یہ کسی مسلمان کے کام نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے اس کی حقیقت کو تھوڑا ہم سمجھیں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیعہ ہے کون؟ ایک اس کی بڑی تاریخ ہے، مختصر نظر کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودی کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودی کے قبیلے تھے، اور یہودیوں کو اسلام سے چڑ اس بات کی تھی کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ان کی نسل میں آئیں گے، لیکن جو آخری نبی کی بعثت بھی مکہ میں ہوئی، قریش میں ہوئی، یہ سمجھے تھے بنو اسحاق میں آئیں گے، لیکن بنو اسماعیل میں آ گئے۔ ان کی بہت چڑ تھی، حالانکہ حضور کی نبوت کو یہ دل سے مانتے تھے کہ یہ صحیح نبی ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضور کی نبوت کو تو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو تو بول نہیں سکتا، ویسے نبی کی نبوت کو جانتے ہیں، لیکن ان کو صرف پڑھن اس بات کی تھی کہ بھئی ہمارے درمیان سے کیوں نہیں آئے، جو آخری نبی ہے یہ ہمارے درمیان سے کیوں نہیں آئے۔ تو شروع ہی سے ان کا اور اسلام کا معرکہ چلتا رہا۔ اور یہودیوں کی سب سے بڑی ایک چال یہ ہے کہ وہ کبھی سامنے سے حملہ نہیں کرتے، ہمیشہ
ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک منصوبہ بنا کر خود فرنٹ پیج میں نہیں آتے تھے، کسی اور کے ذریعے کام کراتے تھے. یہ شروع ہی سے ان کی پالیسی ہے. مدینہ میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا ایک معاہدہ کیا. وہ معاہدے میں یہود بھی شامل تھے، مدینہ کے لوگ بھی شامل تھے، قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے. لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اپنے لوگوں کو اسلام کا لباس پہنا کر بیچا، جسے تاریخ منافقین کے نام سے جانتی ہے، جن کا پردہ فاش کرنے کے لیے اللہ نے مستقل ایک سورۃ المنافقون نازل فرمائی. یہ چال ان کی شروع یہاں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چالوں کو دیکھ کر اور جب عہد انہوں نے توڑا تو پھر ان کو کیا کیا مدینہ سے کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر وہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، تو آپ نے یہاں سے یہودیوں کی چھٹی کر دی، جزیرۃ العرب کے باہر نکالا. اب شروع سے تو ان کی اسلام دشمنی تھی. اب یہ جب ان کو عرب سے ہی بے دخل کر دیا گیا، ان کو باہر بھیج دیا گیا، تو ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو. ایک طرف تو یہ یہودی تھے اور دوسری طرف ایران کی حکومت، ساسانی حکومت جو بہت مشہور ہے تاریخ کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے میں تمام بادشاہوں کے نام خط لکھے، تو ساسانی کے بادشاہ کو بھی آپ نے کیا کیا، خط لکھا کہ فارس کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو. وہ جب خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے بہت ہی سمجھ لیجیے کہ بہت ہی ذلت کے ساتھ وہ اس قاصد کے ساتھ پیش آیا اور حضور کے خط اس نے پھاڑ دیا. تو جب یہ خبر حضور تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے ملک کو تار کر دیا. اس کی یہ پیشن گوئی ایسی ہوئی کہ وہ اس کی بادشاہت ختم ہوئی. اس کی بادشاہت کیا ہوئی؟ ختم ہوئی. انہی کے لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ ختم کر دیا. اب ایک ہے یہودی جن کو اسلام کے لیے نقصان پہنچا کہ وہ کیا ہونا پڑا، ان کو عرب کے باہر جانا پڑا. دوسری طرف ہے ایرانی حکومت جن کو اسلام کی وجہ سے چاہے کیا ہے اسٹیپ بیک لینا پڑا. اب یہ دونوں طاقتیں جمع ہوئی، دو دشمن جمع ہوئے. اب دو دشمن جمع ہو کر ایک طرف تو یہودی کیا تھے بھائی، یہودی لابی تھی، یہودی ذہن تھا، یہودی سازشیں تھی، یہودی فتنہ انگیزیاں تھیں، اور دوسری طرف کیا تھی بھائی، ایران کی حکومت، ان کے وسائل اور ان کے سرمایہ تھا. تو دونوں نے مل کر اسلام کے خلاف ایک طاقت کو کھڑا کیا جس کو تاریخ سبائیت کے نام سے جانتی. کس کے نام سے جانتی بھائی؟ سبائیت. عبداللہ بن سبا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ عبداللہ بن سبا کی لابی پوری. تو وہ طاقت تیار ہوئی جس کا لیٹسٹ ورژن آج کے دور میں شیعیت ہے. کیا ہے بھائی؟ شیعیت. تو کیا بات معلوم ہوئی کہ یہودی اور فارسی یعنی ایرانی لوگ دونوں جب مجوسیت، وہاں کا جو لوگ تھے مجوسی تھے، یعنی آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی بات کرتے تھے، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے. یہودی اور مجوسی دونوں لوگ مل کر ایک طاقت کو وجود بخشے. اس طاقت کا نام کیا ہے؟ شیعیت. کیا ہے بھائی؟ شیعیت. تو یہ ہے شیعہ جن کا وجود ایسے ہوا، جن کی ابتدا یہاں سے ہوئی. اب ان میں بھی کئی قسم کے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. اس میں سے ایک فرقہ ہے اثنا عشریہ. کون سا فرقہ ہے؟ اثنا عشریہ، جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں وہ آباد ہے. تو ان کا بھی اسلام سے تعلق نہیں. ان کے بہت سے عقائد وہ ہیں جو اسلام سے ملتے نہیں ہیں، بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے، اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل مرتد کے ایک حکم ہے. اب یہ جو محرم میں ماتم منانا، محرم کا جلوس نکالنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ شیعہ کی ہیں. اس لیے شیعہ کی چیزیں ہیں، شیعہ اس کام کو کرتی ہے، ان کی مذہبی چیز بن گئی. اور یہ ماتم کی ابتدا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی شروعات پتہ ہے کہاں سے ہوئی؟ یزید کے محل سے ہوئی. حضرت حسین کی شہادت کے بعد رضی اللہ عنہ ماتم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یزید کے محل سے، یہی یزید کی اجازت سے ہوئی. اس کے بعد پھر کوفہ کے اندر محرم کے مہینے میں جو رسومات کو بڑھاوا دیا، اس شخص کا نام تھا مختار ثقفی شیعہ. اس نے کیا کیا کہ کوفہ کے اندر یہ جو محرم میں رسومات کا کیا آغاز کیا. پھر آگے چل کر ایک اور بادشاہ ہے جس کا نام تھا معز الدولہ. 351 یعنی 351 ہجری میں اس نے کیا کیا بھائی، 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے منایا. اس کی ایک الگ تفصیل ہے.
پھر اسی کے ساتھ ساتھ محرم کے اندر اس کے اندر یہ خرافات، یہ رسومات کو اس نے ایجاد کر دی۔ تو خلاصہ کلام میں نکلا ماتم کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ یزید کے محل سے ہوئی، اس کے بعد مختار ثقفی نے کیا، اس کے بعد معز الدولہ بادشاہ نے 351 ہجری میں کیا اس کی شروعات۔ اب یہ جو ماتم ہے یہ کس چیز میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر، کہ آپ شہید ہوئے، بہت ہی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، تو اس کے غم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ماتم مناتے ہیں۔ اسلام نے جو سوگ منانے کی اجازت دی ہے وہ صرف 3 دن، کتنے دن سے؟ 3 دن سے زیادہ آپ میت کا سوگ نہیں منا سکتے، میت کا سوگ نہیں منا سکتے 3 دن سے زیادہ، یہ اسلامی تعلیمات۔ اور ماتم منانا، گلے چیخنا اور کیا ہے گریبان چاک کرنا، نوحہ خوانی کرنا، ان کے اوصاف بیان کر کے رونا، یہ نوحہ خوانی اس کو یہ نوحہ خوانی کہتے ہیں اس کو، یہ بھی اسلام کے اندر کیا ہے بہت سختی سے منع ہے۔ النیاحۃ من عمل الجاہلیہ کہا کہ نیاحت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق جاہلیت سے، حدیث پاک کے الفاظ۔ تو یہ جو ماتم ہے یہ شیعہ کی وجہ سے، اور شیعہ حضرات ان دنوں میں شادی بیاہ سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں، بھائی پورا غم کا ماحول ان کے پاس رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا اس کے اندر داستانیاں موجود ہیں۔ اور ایک اور چیز جو اس مہینے میں ہوتی ہے وہ ہے تعزیہ۔ کیا ہے بھائی؟ تعزیہ، وہ پنجے لے کے نکلتے ہیں نا جلوس لے کے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تعزیہ کی 8 قسمیں ہیں بھائی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ہمارے یہاں صرف 1 قسم چلی اس کی، لکھنؤ اگر حیدرآباد میں جائیں گے آپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو شیعہ جو کرتے ہیں۔ کتنی قسمیں تعزیہ کی؟ 8 قسمیں۔ ایک تعزیہ ہے، ایک ذریع ہے، ایک ذوالجناح ہے، اس طرح ایک تابوت ہے، مہندی ہے، علم ہے، اس کے بعد علم کے ساتھ آخر میں جو آتا ہے وہ تابوت بھی ہے، اور آخر میں ایک اور چیز آ رہی ہے جو اس کو میں بھول رہا ہوں۔ 8 چیزیں ہیں کوئی، اس میں سے جو تعزیہ ہے نا، وہ تعزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کربلا معلیٰ میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، آپ کا روزہ ہے، تو اس طرح کی ایک شبیہ بناتے، اس کا ایک اسٹرکچر بنا، اور اس کے سامنے اپنی منتیں مانگتے۔ جو کام ایک بت کے سامنے ہوتا ہے وہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ محرم میں اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ ایک حضرت ذوالجناح یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جس پر آپ سوار ہو کر شہادت آپ نے جنگ کی تھی اور وہ گھوڑا واپس آیا تھا، تو ایسا بھی ایک پورا ایک نظام چل تھا کہ ایک گھوڑے کو تیار کیا جاتا، باقاعدہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں تیر لگائی جاتی، ایک منظر کشی اس طرح کرنے کی کربلا کی کوشش کی جاتی، وہ یہاں پہ نہیں ہوتا دوسری جگہ۔ اس کے اندر ایک چیز ہے علم، وہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یاد میں نکالا جاتا ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو وہ تھی فوج تھی اس کی جنرل تھے، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا، اس جھنڈے کے اوپر ایک کیا تھا، کیا کہتے ہیں آج کل کے اعتبار سے پنجا تھا، تو اس کو شیعہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پنج تن پاک، کیا کہتے ہیں پنج تن پاک۔ تو یہ 8 اس کی قسمیں تعزیہ کی، ان 8 میں سے ہمارے یہاں کون سا رائج ہے بھائی؟ صرف علم، صرف کون سا ہے اس میں سے؟ علم۔ اور ایک بات جب بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھائی ہو کیا رہا، یہ چیز کس کی ہے، یہ کون کرتے ہیں کام؟ تعزیہ کا کام، ماتم کا کام، سوگ منانا، غم منانے کا کام کون کرتے ہیں محرم میں بھائی؟ شیعہ کرتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا کہ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں اس کام کو، اور اپنے لیے ایک فضیلت کی بات سمجھ رہے ہیں اس میں اس طرح کے کام کرنا۔ بھائی یہ چیز شیعہ سے نکلی ہے، وہ اگر کر رہے ہیں تو کچھ بات سمجھ میں آ رہی، آپ کیوں کر رہے ہیں چیز؟ اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑی چیز اور کہ یہ جو محرم ہے یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، یہ غیر مسلموں میں بھی آ گئی چیز، بلکہ ہم سے بڑھ چڑھ کر وہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہے نا۔ ایسے دیہاتوں کے اندر آپ جا کے دیکھیے، ہم سے زیادہ آگے مطلب مسلمانوں سے آگے کیا ہے، وہ لوگ ہیں بھائی اس کو بہت مقدس سمجھتے۔ کس کا تہوار ہے، کس کی چیزیں ہیں، کون منا رہا ہے، کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، اور معلوم بھی نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شروعات کیا ہے۔ بس ان سے کہو کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو، کہیں گے کہ بھائی
بڑوں سے دیکھیں یہی کرتے ہو ہم بھی کریں گے. شیعہ کی چیزیں ہیں، ان کی مذہبی چیزیں ہیں، مسلمان اپنے پاس لا رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ ہے کیا یہ چیز، اور غیر مسلموں کے اندر بھی سب لوگ مل کر ایک ساتھ منا رہے ہیں اس چیز کو. سمجھ میں نہیں آتی بھائی ہو کیا رہا، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے بھائی. نہ ان کو تاریخ کا پتہ ہے، نہ حقیقت کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے. بس ان کو تو بس چاہیے ڈھول باجے بجانا چاہیے، بس ان کو ایک سیلیبریٹنگ کے لیے ایک دن چاہیے، بس چل رہا ہے. یہ سمجھے آپ اس بات. شیعہ کی چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر آ گئی. اور میں نے بتا دیا کہ شیعہ کی شروعات ہی کہاں سے ہوئی ہے. شیعہ کی شروعات ہی یہاں سے ہوئی ہے اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ان چیزوں پنجے بٹھائے جا رہے ہیں. اس کی کیا ہو رہی ہے، اس کے سامنے منتیں مانے جا رہی ہیں. صاحب بارش کب ہوتی، صاحب کو گھر کا علم نہیں، انہوں بارش کے بارے میں بولے کب ہوتی بارش. مذاق بنا کے رکھا ہے لوگوں نے دین کا. یہ وہ چیزیں ہیں بھائی جن کا تعلق غیب سے، اور غیب کا تعلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آج یہ مسئلہ ہمارے پاس. دیکھیے جو چیزیں ہیں ان کو بتانا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم لوگوں پر ضروری ہے. ہم لوگ حقائق کو نہیں بیان کریں گے، اگر علماء نہیں بیان کریں گے، دین کے داعی اگر حقائق کو نہیں بیان کریں گے، تاریخ کو نہیں بیان کریں گے، اور کون بیان کرے گا. یہ اس کا وجود سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لوگوں کو ہو گیا ہے. ایک اپنے نام سے مفروضہ بنا لیا بھائی یہاں سے پنجے اٹھائیں گے، ایک فلاں جگہ لے جائیں گے، وہاں پر دفن کر دیں گے اور سال بھر وہ دفن رہے گی. لاجک بھی نہیں ہے یار، عجیب عجیب حرکتیں. اور یہ جو تعزیہ کا شروع ہوا نا، یہ امیر تیمور کے دور سے شروع ہوا کہ وہ ہر سال کربلا محلہ پر جاتا تھا. متعقیدت تھی اس کو. ایک سال وہ اس کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو اس نے کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مزار تھا کربلا محلہ پہ، اس کا اسٹرکچر اس نے بنا دیا اپنے محل میں. تو وہ بھی چونکہ اس کے یہاں اکثریت شیعہ کی تھی تو اس وجہ سے یہ چیز عام ہو گئی. اور عام ہوتے تھے ایسے عام ہو گئی کہ آج کیا مسلمان کیا غیر مسلم، ہر ایک جو شیوا ہے شیعہ کا وہ ہم اپنے اندر لائیں. اور جو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ اس کے خلاف باتیں شروع کرتے ہیں. ان کو کیا معلوم مصطفیٰ نئے نئے آگے کیا کوئی باتیں کرتے ہیں. بھائی تاریخ پڑھو جا کے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو بھائی کہاں سے شروعات ہوئی اس کی، کیسے ایجاد ہوئی چیز. اللہ کا حکم ہے بھائی نماز 5 وقت کی نماز پڑھو، وہاں پر نہیں بات ہوتی. جو چیزیں جس کا وجود نہیں ہے، جن کی حقیقت کی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کرنے میں مزہ ہے، وہ کرنے میں ہم کو مزہ آتا ہے. ابھی محرم سے فارغ ہوئے، ایک سفر کا مہینہ تھوڑا ریسٹ کریں گے، پھر ابھی الاول میں ایک نئی چیز کے ساتھ پھر سب لوگ ایک عاشق رسول بن جائیں گے. ایک دن پورا عشق رسول 4 گھنٹے کے لیے ٹھاٹے مارے گا، پھر اس دن ظہر کی نماز سے عشق رسول ختم. غلط ہے. عشق رسول کا تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کیا جائے. یہ ہے عشق رسول. ایک دن ہم نے کیا بھائی میلاد بنا لیا، ایک دن ہم نے واہ واہ کر لیا، ایک دن ہم نے ڈی جے لگا لیے، اور جو کہ اسلامی تعلیمات بالکل خلاف ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ عشق رسول ہے. عشق رسول نہیں، یہ اذیت رسول ہے، جو حضور کو تکلیف دینا ہے. کوئی بات مانے نہ مانے اس سے ہمارا ایڈٹ نہیں، وہ ہمارا ایڈٹ نہیں. جو حقیقت ہے اس کو پہنچانا یہ ایک داعی کی ذمہ داری ہے، ایک امام کی ذمہ داری ہے. اگر ہم حقیقت کو بیان نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمارا گریبان پکڑے گا. تم تو حقیقت جانتے تھے، کیوں آپ نے ہم لوگوں کی رہنمائی نہیں کی. بات کو سمجھیں. اسلام خرافات کا نام نہیں ہے، اسلام رسومات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں سیلیبریٹ کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں. ہم غلط فہمی میں. بسا اوقات ہمارا ایمان ہے یا نہیں ان حرکتوں کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہے. بہت نازک ہے اسلام کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ بہت نازک ہے. ہمارا جو اسلام، ہمارا جو ایمان پورا جو اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، وہ کس پر بھائی کھڑا ہے؟ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے وہ عقیدے پر. اگر ہمارا عقیدہ 1% ادھر سے ادھر ہو گیا، ہمارا مسلمان رہنے میں شک و شبہ. ہم مسلمان ہے یا نہیں، ہمارے اندر ایمان ہے نہیں، اس میں شک و شبہ. تو بات ہم نے کلیئر کر دی. یہ جو تعزیہ ہے جو آج عاشور خانے کے نام سے چلتا ہے، جس کو مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں شیعہ کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ان کی مذہبی چیز ہے اس میں ساتھ دے رہے ہیں. تو بھائی کیا ہو گیا؟ ہم کس مقام پر پہنچ گئے بھائی؟ اور ایک بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً یہ بہت بڑا اسلام کے لیے واقعہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے. خصوصاً اس کے اندر کیا آ گیا؟ روزہ آ گیا. اس کے بعد
جو عاشورہ کے دن ہم کو کرنا ہے، روایت ملتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر تھوڑا رزق میں وسعت کرنا، مطلب جو کھانا پلانا ہے وہ عاشورہ کے دن تھوڑا اچھا کرنے سے سال بھر میں برکت ہوتی ہے، یہ چیزیں روایت میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوحہ کرنا، ماتم منانا، تعزیہ نکالنا، جلوس نکالنا، پیرا بٹھانا، بھائی تعزیہ ہمارے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیرا بولتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ تعزیہ ہے، لیکن ادھر آ کے کیا ہوگا؟ کنورٹ ہو گیا وہ پیرا، تعزیہ جا کے کیا ہوگا؟ پیرا ہو گیا۔ وہ پیرا منانا یہ بھائی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ہم کسی مسلک کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہ بھائی فلاں مسلک کے مولانا ہے تو بھائی آپ اپنا مسلک اپنے پاس رکھیے، اپنی سوچ اپنے پاس رکھیے، جہاں بات اسلام کی ہے حقائق کو بیان کرنا یہ اسلام کے علمبرداروں کی ذمہ داری ہے، اسلام سے جو جڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بات کلیئر ہو گئی بھائی؟ تو شریک ہوں گے اس طرح کی چیزوں میں؟ نہیں وہ صاحب ہمیں تو نہیں کرتے لیکن وہ جلوس زیادہ سو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے بھائی، نہ غلط کام میں شریک ہونا ہے نہ غلط کام کو دیکھنا ہے، نہ غلط کام میں شریک ہونا ہے نہ غلط کام کا حصہ بننا ہے۔ اس کو دیکھنا بھی ایک کیا ہے؟ غلط کام ہے، اس کو دیکھنے سے بھی ہم کیا کریں؟ گریز کرنے والے ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو 4-5 دن میں ایسا شروع ہو جائیں گی بھائی، جیسا اب کربلا کا میدان ہے، سب تلوار لے کے نکلے ہوئے ہیں، بس حضرت حسین کی شہادت کا غم انہی کو ہے، یہی دین کے متوالی ہیں، یہی سب کچھ دین کے ہیں۔ اب کیا لگتا ہے کہ دنیا فتح کر لیں گے اور جو یزید کی طرف سے وہ جو حکام کی طرف سے جو باتیں ہوئی جا کر ان سے بدلہ لے لیں گے، ایسا لگتا ہے۔ ان کی حالت دیکھیں تو بھائی نماز کو، ان کو کلمہ طیبہ نہیں معلوم، ان کو ثنا نہیں معلوم کیا ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، جنازے کی نماز میں انہوں بھی ہاتھ اٹھا دے وہ نہیں معلوم، لیکن بھائی کیا ہے؟ بزرگوں سے چلا رہا ہم کریں گے، اس کی اسلام کی بیسک چیزیں نہیں معلوم، اور ان خرافات میں پڑھ کر اپنے آپ کو ایسا فنڈر سمجھ رہا جو اگر اس کے خلاف میں بات کرے تو بولے بھائی یہ کام کے نہیں ہو رہا، ان کی باتیں چل رہی ہے ہمیشہ۔ یہ نوجوانوں حقیقت ہے، یہ مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اب ہم چلا رہے ہیں، گلا پھاڑ رہے ہیں، بھائی ہمارے کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ بولو، کوئی کر رہا ہے تو نہیں کرو، بولے ہمارے کیا ضرورت؟ بھائی وہ دینی فریضہ ہے ہمارا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ ایمان کی 3 درجے، اگر کوئی برائی سامنے ہو رہی تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر طاقت ہے تمہارے اندر، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے کم سے کم دل سے اس کو برا جانو اور اس برائی کو ختم کرنے کی حکمتیں اختیار کرو۔ یہ ہے اسلام کا سب سے کمزور ترین درجہ، وذلک اضعف الایمان۔ اب کوئی برائی ہمارے سامنے ہو رہی ہو اور ہم اس کے خلاف نہ بولیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے تو جا کر روکیں گے، اگر نہیں روک سکتے تو زبانی جملہ بھی کہیں، زبانی اعتبار سے تو اس کو روکیں گے۔ تو یہ بھی اسلام کا کیا ہے؟ ایک درجہ ہے۔ تو امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آخر میں اگر میں خلاصہ کر دوں تو ایک بات یہ ہے کہ یہ جو خرافات محرم کی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان جو عبادت سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل نادانی میں ہیں، ان کو اس سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس سے باہر آنا چاہیے۔ محرم میں کرنے کے کام عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کے ساتھ ساتھ تو 11 محرم کا روزہ رکھے یا اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا ہے، صرف عاشورہ کا نہیں بلکہ 9-10 محرم یا 10-11 محرم 2 دن کا روزہ رکھے، اور باقی یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو عبادت سے آباد کریں، عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ذرا سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔